اے خاصۂ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ آج کے پاکستان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ آج پھر ہمارے ملک پر یہ عجب وقت پڑا ہے، لیکن یہ درد بھرے الفاظ آج سے تقریباً 140 سال پہلے خواجہ الطاف حسین حالی نے اپنی ایک نظم عرض حال میں کہے تھے۔ اسی نظم میں آگے چل کر انہوں نے کہا تھا، جس ملک نے پائی تیری ہجرت سے سعادت، کعبے سے کشش اس کی ہر دل میں سوا ہے۔ کل دیکھیے پیشائے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے۔ حال ہی کی اس دعا کے تقریباً 70 سال کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں پر ایک بار پھر یہ وقت آیا تھا جب تحریک پاکستان کے آخری دنوں میں 1946 میں انہوں نے اپنے لیے ایک آزاد وطن کی دعا کی تھی، اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی ہدایت کی تھی، جس کے بعد 14 اگست 1947 کو 27 رمضان المبارک کی رات یہ دعا اور خواب حقیقت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ آج 75 سال بعد دوبارہ پاکستانی قوم نے 27 رمضان 2022 کو پورے ملک میں، دنیا بھر میں سینکڑوں شہروں اور مکہ اور مدینہ میں حرمین شریفین میں پاکستان کی سلامتی، اس کی حقیقی آزادی اور اس کے کروڑوں لوگوں کی خوشحالی کی منزل پا لینے کی دعا کی ہے۔ آج مجھے حال ہی کی یہ دعا اور اگست 1946 کا ایکشن ڈے کیوں یاد آیا؟ اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے دو بہت اہم سبق ہیں۔ ایک یہ کہ ایک قوم کی اجتماعی دعا ہمیں ایک نظریے پر جمع کر کے ہم میں ایک مقصد اور ایک منزل کی آرزو پیدا کرتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس دعا کے بعد ہمارا ایکشن ڈے بھی آتا ہے، جس کے بغیر یہ دعا نامکمل رہتی ہے۔ ختم دعا کے بعد اگر ہم میں اپنے مقصد اور منزل کو پا لینے کی تڑپ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے کی جرت اور تحریک پیدا نہیں ہوتی تو یہ دعا اپنی تاثیر کھو دیتی ہے۔ بقول اقبال، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ خالق کائنات کی مدد بھی ہمیں اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنے مقصد اور منزل کے لیے صدق دل سے دعا مانگنے کے بعد اس کو حاصل کرنے کے لیے خود اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج پاکستانی قوم جس طرح بیدار ہو کر سڑکوں پر آئی ہے، اس کے نوجوانوں کے سامنے ایک دوہرا فریضہ ہے۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا مانگنا اور اس کو حقیقت بنانے کے لیے عمل اور جد و جہد کرنے کے لیے کھڑے ہونا، اور یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس انتھک کوشش اور جد و جہد کے بغیر ہماری دعائیں بھی بارآور ثابت نہیں ہوں گی۔ آج ہمارا ملک اور پوری قوم ایک بار پھر ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ آج سے 75 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے جس آزاد وطن کی دعا مانگی تھی اور اس وقت بہت سارے لوگوں اور مقامی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے باوجود اس وطن کو حاصل کیا تھا، آج پھر ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ بظاہر آزاد مگر حقیقت میں مجبور اور دوسروں کے ٹکڑوں اور بھیک پر پلنے والے ملک کی حیثیت سے دوسروں کے در پر سوالی بن کے زندگی گزارتے رہنا ہے۔ دوسرا راستہ بہت کٹھن اور مشکل ہے۔ یہ محنت اور جد و جہد کا راستہ ہے۔ یہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنی روزی اور روٹی خود کمانے اور عزت کے ساتھ رہنے کا راستہ ہے۔ ہمارے ملک کے کچھ لوگوں، سیاستدانوں، با اختیار قاضیوں، منصفوں، وزراء اور عمراء نے ہمیشہ کی طرح آسان راستہ چن لیا ہے، کیونکہ اس میں ان کی اپنی ذات کے لیے بہت زر و جواہر اور سونے چاندی کے انعام و کرام ہیں۔ ظاہر ہے یہ تمام لوگ کھلی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے غلامی کا راستہ چن لیا ہے، لیکن ان میں سے کچھ دبی زبان سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مجبوروں اور محقوروں کے پاس دوسروں کی بھیک اور ان کے دیے ہوئے وینٹیلیٹرز پر زندگی گزارنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ بھی یہ آسان راستہ چن کر اپنے گھروں کو واپس جا سکتے ہیں، اور جیسے فرعونوں اور نمرودوں نے کہا تھا، آپ کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں یہ راستہ نہیں چننا ہے تو ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آگے یہ ایک لمبی لڑائی ہے۔ یہ اب صرف ایک شخص اور حکومت کی واپسی کا سوال نہیں رہا ہے۔ یہ اب اس ملک کی اور اس کے نوجوانوں کی آزادی
اور خودداری کا سوال ہے۔ یہ تو ایک علامت ہے، ایک پہلا قدم ہے، ہمیں اس سے آگے جانا ہوگا۔ ہمیں آج اپنے ملک کو ایک آزاد اور خود مختار ملک بنانے اور اسے عزت کے ساتھ قائم رکھنے کی بنیادی شرائط پوری کرنی ہوں گی، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، ورنہ یہ صرف ایک خواب رہ جائے گا اور اس کی تعبیر پھر وہی پرانی غلامی اور دوسروں کے سامنے جھک کر رہنے کی شکل میں نکلے گی۔ آج ہم جن عالمی دیوتاؤں اور فرعونوں اور نمرودوں سے اپنے ملک کی حقیقی آزادی اور خود مختاری اور قومی خودداری کو واپس مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے سب سے بڑے ہتھیار کیا ہیں جن کے زور پر انہوں نے یہ طاقت حاصل کی ہے کہ وہ بآسانی ہماری آزادی اور خود مختاری کو سلب کر سکیں۔ ان کے سب سے بڑے ہتھیار ان کا علم، ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی پر کنٹرول اور اس کے بل پر حاصل کی ہوئی دولت اور فوجی طاقت ہے، جن کو استعمال کر کے وہ ہمارے جیسے کمزور ملکوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتے ہیں۔ ہم ان ہتھیاروں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بغیر ان طاقتوں کا مقابلہ اور ان سے اپنی حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج کی دنیا میں کوئی ملک اس وقت تک حقیقی آزادی اور خود مختاری حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کی معیشت مضبوط نہ ہو اور اس کے عام لوگ خوشحال نہ ہوں۔ عوامی جمہوریہ چین اگر ہم سے 2 سال بعد سامراج کی غلامی سے آزاد ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے، وہ چین جس کی فی کس قومی آمدنی 1970 تک پاکستان کی فی کس قومی آمدنی سے کم تھی، وہ اس وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے کہ آج اس کی معاشی طاقت امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے۔ صرف پچھلے 30 سالوں میں چین میں پاکستان کی آبادی سے 2 گنا زیادہ لوگ غربت سے آزاد ہو کر ایک خوشحال زندگی گزارنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ یہ سب کچھ چین نے اپنی قدیم مذہبی روایات، کنفیوشس کے خیالات اور ہزاروں سال پرانی ثقافت پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے جدید سیاسی نظریات، سماجی علوم، سائنس اور ٹیکنالوجی پر مہارت حاصل کر کے کیا ہے۔ آج چین کی یونیورسٹیاں جعلی ڈگریاں بانٹنے کے بجائے جدید سماجی علوم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم بانٹ رہی ہیں۔ ہمارے پاس بھی اپنے مذہبی عقائد، اپنی تہذیب اور ہزاروں سال کی ثقافت پر مضبوطی اور اعتماد کے ساتھ قائم رہتے ہوئے جدید علوم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو دوبارہ حاصل کرنے کا یہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ 1000 سال پہلے ہم بھی اپنے اسلامی عقائد پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے اور اپنی تہذیب کی پوری پاسداری کرتے ہوئے اس وقت کے تمام جدید علوم، سائنس اور ریاضی کی کٹنگ ایج پر صدیوں قائم رہے تھے۔ ہمارے ہاں بھی ٹیکسلا، بغداد، دمشق، سمرقند و بخارا، خوارزم، نشاپور، ہرات، قرطبہ، غرناطہ اور استنبول کی علمی دانشگاہوں میں دور دراز سے آج کے ترقی یافتہ ملکوں سے طالب علم تاریخ، جغرافیہ، طب اور سائنس کے علوم کی روشنی حاصل کرنے آتے تھے۔ آج ہمیں اپنی اس روایت کو دوبارہ ریکلیم کرنا ہوگا۔ ہم نے اپنی ایمان اور علم کی دولت کھو کر دنیاوی دولت بھی کھوئی ہے اور اقوام عالم میں اپنی عزت بھی گنوائی ہے۔ حالی نے اپنی دعا کی اسی نظم میں کہا تھا کہ اے دین کی دولت سے بہا، علم سے رونق، بے دولت و علم اس میں نہ رونق ہے نہ بہا ہے۔ شاہد ہے اگر دین تو علم اس کا ہے زیور، زیور ہے اگر علم تو مال اس کی جلا ہے۔ جس قوم میں اور دین میں ہو علم نہ دولت، اس قوم کی اور دین کی پانی پہ بنا ہے۔ اگرچہ اس دور کے فرعون اور نمرود اور ان کے مقامی سہولت کار ہمارے لیے اس راستے کو اختیار کرنے کی راہ میں سینکڑوں رکاوٹیں اور مشکلیں پیدا کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں اور ہمیں اس کے کانسیکوینسز سے ڈرا رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے عزم اور ارادے پر منحصر ہے کہ ہم کیا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے ملک کو ایک آزاد اور خوددار ملک میں تبدیل کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اس آزادی اور قومی خودداری کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی معیشت اور نظام حکومت کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرتے ہیں؟ کیا ہم غلامی سے انکار کر کے اپنے مذہبی عقائد، اپنی تہذیب اور ثقافتی ورثے پر مضبوطی سے کھڑے رہ کر جدید سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی کو حاصل کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ سب نہیں کرتے، اس کے لیے طویل جدوجہد نہیں کرتے، اس کے لیے ضروری مشقت نہیں کرتے، تو یقین مانیں ہم ایک بار پھر اپنی قومی خودداری اور آزادی کی تمناؤں کو زمین میں دبا کر
بیکاریوں کی طرح دوسروں کے دیے ہوئے وینٹیلیٹرز کو لگا کر لیٹ جانے پر مجبور ہوں گے۔ پچھلے چند دنوں میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے اعلیٰ قومی ادارے کس طرح پامال ہوئے ہیں۔ ہم نے تمام دنیا کے سامنے اپنی پارلیمنٹ، پنجاب اسمبلی اور اپنی عدلیہ کا مضحکہ اڑتے دیکھا ہے۔ کیا ہم اپنی معیشت کو اس کے پیروں پر کھڑا کر کے اپنے ملک کے عام لوگوں کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم سماجی اور سائنسی علوم میں اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اسٹیٹ گورننس کے سیاسی، انتظامی اور عدلیہ کے اداروں اور اپنی علمی دانشگاہوں کو ایک آزاد قوم کے شایان شان اثر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ یا ہم ایک بار پھر اپنی آنے والی نسلوں کو غلامی کے طوق کے زیور اور آداب غلامی کی تعلیم دے کر اس جہان فانی سے رخصت ہو جانا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کا ہے۔